نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم رسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خاص طور پہ اہل تشیع میں سے وہ ہے کہ خانم زکیہ بطول خانم زکیہ بطول نجفی، اس کے ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے کہ اصحاب نے حضرت علی کو عیادت کرنے کی اجازت نہ دی۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، کذب بیانی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ نبی علیہ السلام کی عیادت میں سب سے زیادہ جو پہلے جس کو مانا جاتا ہے، جس کو جانا جاتا ہے، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور دوسرے نمبر پر خواتین میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ مردوں میں پہلے نمبر پر حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم آپ موجود ہیں، اور دوسرے نمبر پہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو گھر والے ہیں، ہر وقت آ سکتی ہیں، ہر وقت جا سکتے ہیں، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں، جون سی مرضی المومنین بیٹھی ہوں یہ جا سکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، یا ہم سب جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم سے بہت محبت فرماتے تھے، ان کو اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں میں حضرت فاطمہ الزہرا بیش تھی، اور دوسرے حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم بھی بیش تھے۔ حضرت فضل بن عباس، حضرت فضل بن عباس وہ بھی بیش تھے۔ یہ دو صحابی مردوں میں نبی علیہ السلام کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے تھے، حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم اور حضرت فضل بن عباس، اور عورتوں میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب صحابہ کو بلایا ہے نا کہ مجھے کاغذ قلم دو، تو صحابہ کو بلا کے کہا، جن میں عمر فاروق بھی تھے، کیونکہ زیادہ بہتان پھر ان پہ لگا لیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آقا علیہ السلام کو زیادہ تکلیف نہ دو، زیادہ کمزور ہیں، تو ہمیں قرآن کافی ہے۔ اب یہ سارا بہتان حضرت عمر فاروق پر آ گیا، انہوں نے لکھنے ہی نہیں دیا، جبکہ جری صحابہ کرام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ایسے جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود تھے۔
ان سب کی موجودگی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کسی کو روکا تو نہیں نا، بس یہی کہا ہے نا بھی قرآن کافی ہے، قلم دعا دینے کی تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس پہ تھوڑی سی آواز باقی صحابہ کی بھی بلند ہوگی، کوئی کہہ رہا دے دیں، کوئی کہہ رہا نہ دیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے، کیونکہ شور زیادہ ہوا تو سارے صحابہ وہاں سے چلے گئے۔ مسئلہ کرتاس کا تھا، کاغذ کا تھا، حضرت علی تو موجود تھے، حضرت علی نے بھی آپ کو تکلیف نہیں دی، کاغذ نہیں دیا، حتیٰ کہ دوائی دینے وقت صحابہ موجود تھے، دوائی ان کو دوائی پلائی گی، دوائی دینے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کو دوبارہ جو غشی تاری ہوتی تھی وہ ہوگی، واللہ عالم بالصواب، اللہ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام اتنے بیمار ہو گئے، ہم سب جانتے ہیں، سارے مشرق والے اہل تشیع بھی جانتے ہیں، اہل حدیث بھی جانتے ہیں، ہم سنی بریلوی بھی جانتے ہیں، اہل دیوبند بھی جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کمزوری نے بہت زیادہ کمزور کر دیا، بیماری نے بہت زیادہ کمزور کر دیا، کمزوری بھی اتنی چھائی ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام سے اٹھا نہیں جاتا تھا۔ اسی دوران نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دوائی دینے کے بعد جب ہوش آئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سب کو دوائی دی جائے، حکم کے تحت سب نے دوائی پی۔ اب یہ دیکھو نا، دیکھنے کے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ عمل، یہ حکم کتنا اتھینٹک ہے کہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ سب کو یہ دوائی دی جائے تاکہ آنے والی نسلیں، آنے والے لوگ، ان کو پتہ چل جائے کہ یہ زہر نہیں ہے، دوائی ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے دوبارہ پھر سمجھے بیداری فرمائی، باتیں آپ کر رہے ہیں، بیدار ہو گئے ہیں، ہوش و حواس قائم ہے، جبکہ آپ پہلے مدہوشی میں چلے گئے، اب ہوش میں آقا علیہ السلام موجود ہیں، نبی علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہیں سب کے ساتھ، تو پتہ یہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ دوائی زہر نہیں تھی جو اہل تشیع کہتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ زہر نہیں ہے۔ جمعرات کو وہ دوائی دی گئی، اس کے بعد آقا علیہ السلام کافی بہتر ہو گئے، حتیٰ کہ جمعے والے دن نبی علیہ السلام جمعے کے وقت یا عصر کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت علی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ لیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو ایک ہاتھ سے گلوسری ڈال لی، دوسری طرف سے حضرت فضل نے، وہ بھی جوان تھے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اٹھانے لگے، جبکہ آقا علیہ السلام پر اتنی کمزوری تھی کہ آپ پہ پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے، یعنی پاؤں اٹھانا، پاؤں رکھ کے چلنا بہت مشکل دشوار تھا، حتیٰ کہ وہ لین بڑھ رہی تھی، پاؤں کی لکیر زمین پر، جو آقا علیہ السلام کے پاؤں چل رہے تھے وہ زمین پر لکیر کھینچی جا رہی تھی، یعنی زمین سے اوپر اٹھانا آقا علیہ السلام سے مشکل تھا۔ ایسی حالت میں آپ کو مصلی، آپ کو جا نماز پر بٹھایا گیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے جگہ خالی فرمانے لگے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھی رکا رہے۔ جمعہ کی نماز تھی یا عصر کی تھی، نبی علیہ السلام نے ان کو کھڑا رہنے نہ دیا اور آقا علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھی گئی۔ اس کے بعد سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سب کو نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی۔ یہ اب دیکھیں کہ جمعرات کو دوائی دی گئی ہے، نبی علیہ السلام کو اس دوائی سے افاقہ ہو گیا،
اور جمعے والے دن آقا علیہ السلام مسجد میں گئے ہیں، عصر کے وقت گئے ہیں، یہ بیان نہیں کریں گے۔ زہر دیا گیا، زہر دیا جاتا تو اس جمعہ کیسے پڑھاتے؟ یہ بات۔ دوسری چیز ہے کہ اللہ جب محفوظ رکھتا ہے تو کوئی آدمی کسی کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو محفوظ رکھا اور یہ بات بتا دی کہ نبی علیہ السلام ہوش و حواس میں ہیں، آقا علیہ السلام کو زہر نہیں دیا گیا، وہی دوائی دوسرے لوگوں نے پی، ان کو پی کر کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی حکمت تھی کہ ان کو دوائی پلائی تاکہ کل کو آنے والے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام کو زہر دیا، جو سمجھے گا وہ لعنتی ہوگا۔ لہذا آقا علیہ السلام زہر دینے کے بعد جو ایسے کہنے کے بعد، نعوذ باللہ من ذالک، میں لفظ غلط بول رہا ہوں، یہ کہنے کہ زہر دینے کے بعد نبی علیہ السلام کو ہوش آ گیا، پھر مسجد میں گئے، حقوق بیان فرمایا قیامت والے دن کوئی کسی کا بدلہ نہیں بن سکے گا، جس کسی نے کوئی بدلہ دینا ہے یا بدلہ لینا ہے، وہ دنیا میں بدلہ لے لو یا دے دو۔ تو آقا علیہ السلام سے بھی بدلہ مانگا گیا، خیر وہ بات میں کسی وقت پھر کروں گا۔ اب آقا یہ تو اتھینٹک بات ہوگی، مصدقہ بات ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دوائی دینے کے بعد کافی افاقہ ہوا۔ جمعرات کو دوائی دی گئی، آقا علیہ السلام وہیں اپنے بسترے پر نماز ادا فرماتے تھے۔ جمعے والے دن حکم ہوا کہ صدیق کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے، صدیق کو کہو وہ نماز پڑھائے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا تو ہر مرتبہ حضرت صدیقہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میرے باپ بہت نرم دل ہیں، رقیق و قلب ہیں، وہ آپ کے مصلی پہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تیسری مرتبہ یہ جو جواب سنا تو فرمایا تم یوسف والی ہو۔ اب یہ اہل حدیث اہل تشیع اس بات کو تو لے لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو کہا کہ تم یوسف والی ہو، اگلی بات نہیں کرتے ہوئے کس وقت کہا، کس موضوع پہ کہا، کب کہا کہ تم یوسف والی ہو، کب کہا؟ جب حضرت عائشہ صدیقہ نبی علیہ السلام کو اپنی گود میں لیے ہوئے تھی، آقا علیہ السلام کا سر مبارک اما عائشہ صدیقہ کی گود میں تھا، آقا علیہ السلام کا جسم مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا، یہ اس وقت کی باتیں ہیں نا۔ تو عائشہ صدیقہ خاموش ہو گئیں۔ اب صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کا پیغام پہنچا دیا کہ صدیق کو کہو کہ نماز پڑھائے، میرا مصلی سنبھالے، میری جگہ کور کرے، صدیق کرے۔ اب آقا علیہ السلام کا حکم تھا، اس کے باوجود لوگوں نے عمر فاروق کو آگے کھڑا کر دیا۔ ابھی آقا علیہ السلام کو پورا ہوش تھا، جب عمر فاروق کی آواز بلند تھی، ویسے بھی جب انہوں نے اللہ اکبر کہا، حالانکہ نماز نیت لیے، نماز پڑھنا شروع کر دیے، اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ وہ کہہ چکے ہیں آواز سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری فرمایا کہ عمر کو ہٹاؤ پیچھے۔ اب نبی علیہ السلام کا حکم تھا، نماز کی ادائیگی مکمل نہیں ہوئی، ابھی تکبیر تحریمہ ہوئی، حضرت فوری بھاگ کے کیا، آدمی ساتھ ہی تھی نبی علیہ السلام کا حجرہ مبارک، ادھر سے نکل کے کیا تو کہا عمر فاروق کو پیچھے کرو، نبی علیہ السلام کا حکم ہے۔ آخر کار نماز میں ان کو پیچھے ہٹایا گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانی شروع کی۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل چاہا کہ میں بھی مسجد میں جاؤں۔ ظہر کا وقت ہے یا عصر کا وقت ہے،
ان دونوں نمازوں میں سے ایک وقت تو ہے ہی نا. جو جمعے کا وقت ہے تو وہ بھی زور کا وقت ہوا، 2 فرضی پڑھانے تھے، بیماری میں آدمی ایسا کر سکتا ہے. خیر، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کر انہوں نے آقا علیہ السلام کو سنبھالا ہوا تھا. آپ کے جسم مبارک کو جپھی ڈالی تھی، ایک طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جپھا ڈالا ہوا تھا، ایک طرف سے حضرت فضل بن عباس نے سہارا دیا ہوا تھا. آپ سہارے کے ساتھ جا رہے تھے اور آپ کے پاؤں سمجھ لو گھس رہے تھے. دونوں نے آپ کو اٹھایا ہوا تھا پوری طاقت سے. اس کے باوجود پاؤں میں کمزوری تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کی لکیر بڑھ رہی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں پہنچے تو آپ کو وہاں مصلی پہ بٹھایا گیا. صدیق پیچھے ہٹنے لگے تو اشارے سے مطلب منع فرما دیا کہ ایک رکے رہو. وہ رک گئے. آقا علیہ السلام کو بائیں طرف صدیق اکبر کے بٹھا دیا گیا. نبی علیہ السلام نے نماز پڑھانی شروع کر دی. اب صدیق اکبر جو ہے وہ اقتدا نبی علیہ السلام کی کر رہے ہیں. آواز اونچی آواز سے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد. جیسے آقا علیہ السلام رکوع میں جاتے ہیں تو وہ سمیع اللہ کہتے ہیں نا، رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم کے بعد سمیع اللہ کہنا ہوتا ہے تو آؤ سمیع اللہ لمن حمیدہ ایسا کہتے ہیں. حضرت صدیق اکبر ربنا لک الحمد اونچی کہہ دیتے ہیں. اسی طرح آقا علیہ السلام کا سجدہ بڑا مشکل سے ادا ہوتا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق اونچی آواز سے خود بھی سجدے میں چلے جاتے ہیں. نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے. اب یہ کتنا بڑا اعزاز ہے صدیق اکبر کے لیے کہ نبی علیہ السلام کے بالکل برابر سمجھ لو کھڑے ہو کر نبی کی اقتداء بھی کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ اپنا جسم بھی مس کر رہے ہیں. ہاں کیا بات ہے صدیق، تیری ایسی شان ملی جو کسی کو نہ ملی. اپنا جگہ اپنا مصلی آپ صدیق اکبر کے ساتھ کو سونپ دیا. یہ میرا مصلی ہے، یہ میرا جائے نماز ہے، یہ اس کو سنبھالو. اب بات یہ کرنی ہے، میں جو کرنے والا بات تھا وہ یہ کہ زہر کہاں سے دیا گیا، کس نے زہر دیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. کوئی کسی کو زہر دیا ہی نہیں گیا. نہ آقا علیہ السلام کو زہر دیا گیا، نہ کسی اور کو زہر دیا گیا. زہر ہوتا تو سارا جنہوں نے دوائی پی ہے نبی علیہ السلام کے حکم پر وہ سارے نہ پھڑک جاتے. کوئی نہ پھڑکا نا، صحابہ کرام ہی دی. آقا علیہ السلام کا حکم سب نے مانا، دوائی پی، کچھ بھی نہیں ہوا. نبی علیہ السلام بھی ہوش میں آ گئے. جمعرات گزری، پھر جمعہ گزرا، پھر ہفتہ گزرا، پھر اتوار گزرا، پھر سوموار کو آقا علیہ السلام کی جا کے وفات ہوئی ہے نا. تو آقا علیہ السلام پیشین کو بھی کر رہے ہیں. حضرت خدیجہ اپنا حضرت فاطمہ زہرا بھی جانتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اسی میں کان میں کچھ کہا ہے جس سے حضرت فاطمہ زہرا رونے لگی، رو پڑی. پھر نبی علیہ السلام نے دوبارہ پھر کان میں کچھ کہا جس پہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئی. اب خوشی بھی ہو رہی ہے فاطمہ زہرا کو، رونا بھی آ رہا ہے. رونا کس بات پہ آیا ہے؟ تو یہ حضرت فاطمہ زہرا نے ہی اجالا ڈالا. انہوں نے ہمیں روشنی دی کہ جب پہلے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ بس میرا اب یہ آخری وقت ہے، میں اب آپ کے پاس نہیں رہوں گا، میں چلا جاؤں گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رونا آ گیا. آپ رونے لگی. جب رونے لگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا علیہ السلام نے یا فاطمہ زہرا، اے فاطمہ زہرا، کیا شان ہے. بیٹی تو آقا علیہ السلام کی ہیں ہی ہیں، لیکن اب یہ شان ہے
کہ نبی علیہ السلام نے ان کو پھر محبت سے پکڑ لیا اور اپنے منہ کے ساتھ ان کا کان مبارک لگا لیا اور پھر فرمایا اے میری پیاری بیٹی، اے میری لخت جگر، یہ یاد رکھ مجھے سب سے پہلے ملنے والی بھی تو ہے، میرے گھر میں سے سب سے پہلے تیری اور میری ملاقات جلدی ہو جائے گی، گھبرانا رونا۔ اس پہ حضرت فاطمہ زہرا خوش ہو گئی۔ جب آقا علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما گئے تو بعد میں حضرت فاطمہ زہرا نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پوچھنے پر، اس کی راوی بھی اماں عائشہ صدیقہ ہی ہیں، آپ کے پوچھنے پر وہ راز آقا علیہ السلام کا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے علیہ السلام نے وہ راز اس سے پردہ اٹھا دیا کہ پہلی باری نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں اب جا رہا ہوں، میں نے دنیا میں نہیں رہنا، میری اب کیا کہتے ہیں کہ وصال کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، تو میں رونے لگی۔ دوسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے میرے کان میں کہا کہ سب سے پہلے جو مجھ کو ملنے والی ہو وہ تم ہی ہو، تو میں خوش ہوگی۔ یہ ایک دوسرا ایک بات کرتے ہیں نا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے تو پہلا حق حضرت علی کا تھا، تو حضرت علی بھی تو موجود تھے نا بھائی، موجود تھے نا، تو نبی علیہ السلام حضرت علی کو کہتے جاؤ تم نماز پڑھاؤ، نہیں نہ کہا، حالانکہ من کنت مولاہ فعلی مولا، یہ پہلے بات ہو چکی تھی، پہلے یہ بات حج الوداع پر ہو چکی تھی، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں آقا اس کا علی آقا۔ اب مولا کا کئی اہل تشیع مولا کا معنی خدا کر دیتے ہیں، چبل سی ہے وہ عورت ہے فیصل آباد کی ہے، وہ علی جلا جلالہ، واہ جی واہ، اتنا رتبہ بڑھایا کہ خدا کے برابر ہی کر دیا، جلا جلالہ، علی جلا جلالہ۔ اللہ یاری سے کہہ رہی تھی کہ میں جلا جلالہ علی کو کہتی ہوں، تو کہہ رہا جائز ہے کہ نہیں، تو علی خیر اللہ یاری نے منع کیا ہے بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے، لیکن جو جہل ہے جہالت جس کے اندر بھری ہوئی نا وہ جو مرضی ہو جائے۔ یہ ذاکرہ جو ہے یہ کہتی ہیں کہ حضرت اس کا نام میں نے پہلے بتایا تھا، خانم زکیہ، انہوں نے تو خیر ٹائٹل بنا دیا نا کہ حضرت علی کو تیمارداری کا ٹائم ہی نہیں دیا گیا، صحابہ نے دیا ہی نہیں، صحابہ وہاں موجود ہی نہیں تھے، جب نبی علیہ السلام بلاتے تھے بیماری میں کے دوران بلاتے تھے تو صحابہ آ جاتے تھے، صرف حضرت علی کرام اللہ وجہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت فضل بن عباس کے بیٹے فضل، یہ گھرانوں میں جو قریب ترین لوگ ہیں یہی تو تھے، مردوں میں دو مرد، حضرت علی کرام اللہ وجہ اور دوسرے حضرت فضل، تیسرا تو کوئی تیمارداری پہ ہے ہی نہیں، عورتیں بھی دو موجود ہیں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو عورتیں ہیں، دونوں عورتوں کے ساتھ یعنی دو عورتیں آپس میں مشورہ کر لیتی ہیں، وہ حضرت فاطمہ زہرا سے پوچھ لیتی ہیں اور فاطمہ زہرا حضرت عائشہ سے پوچھ لیتی ہیں، ان کا تو آپس محبت الفت ہے، ان میں تو کوئی دراڑ نہیں ہے، وہ تو اکٹھی ہیں، آقا علیہ السلام کو اپنے سینے سے عائشہ الصدیقہ نے لگایا ہوا ہے، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ دوائی دے رہی ہیں، دوائی دے رہی ہیں، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کو دبا رہے ہیں،
ہاتھوں کو مٹھیاں بھرتے ہیں، پاؤں کو مٹھیاں بھرتے ہیں۔ حضرت علی بھی یہی کام، پاؤں کو مٹھیاں بھرتے ہیں، ہاتھوں کو مٹھیاں بھرتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کمزوری بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت علی کی شان پر میں قربان ہوں۔ نبی علیہ السلام کی خدمت نہ تو حضرت علی نے کوئی کمی کی، کوتاہی کی، اور نہ ہی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر وہ کہیں کام چلے جاتے ہیں، حضرت فضل بن عباس حضرت علی کا کام سنبھال لیتے ہیں۔ اگر حضرت فضل بن عباس چلے جاتے ہیں تو وہ دونوں کام حضرت علی کرتے ہیں۔ علیہ السلام کی خدمت میں حضرت علی کررم اللہ وجہہ، اس بات کا میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں، اور قیامت والے دن حضرت علی بھی یہی کہیں گے کہ میں سچ کہا ہے، یہی کہیں گے کہ حضرت علی کررم اللہ وجہ الکریم نبی علیہ السلام کی خدمت میں آگے آگے تھے، آگے آگے تھے۔ نبی علیہ السلام کی ہر بات کو وہ بجا لاتے تھے، پانی پلاتے تھے، آقا علیہ السلام کو کبھی دوائی بھی دیتے تھے۔ دوائی دینوں میں دو بندے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کررم اللہ وجہ کریم، اور تیسرا حضرت فضل بن عباس، وہ خدمت میں ہے، وہ دبا رہا ہے آقا علیہ السلام کو، مٹھیاں بھر رہا ہے، آقا علیہ السلام کی خدمت کر رہا ہے۔ آپ کو وضو کرواتے ہیں فضل بن عباس، وضو کروانا ان کے ذمہ تھا، وضو کرواتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک دھوتے ہیں۔ واہ فضل بن عباس، تیری شان بھی تو قربان جمع، نوجوانی میں بھی تو نے آقا علیہ السلام کو اتنی خدمت کی، آج بھی کوئی نہ بتائے تو نہ بتائے، فضل بن عباس کا نام، فضل کا عباس نام آنا چاہیے، آتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہر وقت لگے رہے، جس طرح حضرت علی لگے رہے اسی طرح حضرت فضل بن عباس لگے رہے، آج تک ان کا کسی نام ہی نہیں لیا۔ حضرت علی کررم اللہ وجہ کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے۔ دوائی دینے والے دو ہیں، بلکہ تیسرا فضل بن عباس کو گنتے ہیں، لیکن فضل بن عباس نے کوئی دوائی نہیں دی۔ دوائی پلانے والے دو ہیں، ایک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایک حضرت علی کررم اللہ وجہ الکریم۔ جیسی بھی دوائی دینی ہوتی تھی وہ دوائی لے آتے، اس دوائی کو خود چیک کرتے، پھر آقا علیہ السلام کو دی جاتی تھی۔ صحابہ کو وہ دوائی کیوں پلائی گئی؟ تاکہ یہ لوگ آج جو کہنے والے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو زہر دیا گیا، وہ یہ سوچ لیں، یہ بات ان کے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ آقا علیہ السلام کو اس دوائی نے نقصان کوئی نہیں پہنچایا۔ اگر دوائی ایسی ویسی ہوتی تو جن صحابہ نے پی تھی وہ بھی لڑک جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی شان پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کو اپنے عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، صورت اور سیرت عطا فرمائے، ہم سب کو صورت اور سیرت عطا فرمائے۔ اور اس بات کو بار بار میں کہتا ہوں کہ دوبارہ پڑھو، نبی علیہ السلام کی تیمارداری حضرت علی کررم اللہ وجہ کریم کر رہے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کر رہی ہیں، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو سنبھالا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کے سر مبارک کو دبا رہی ہیں، نبی علیہ السلام سے پیار کر رہی ہیں، آقا علیہ السلام کو پیار سے سہلاتی ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کتنی بڑی شان ہے کہ نبی علیہ السلام ان کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں۔ لاکھ کسی جو ہے ان سے برا کہیں، جتنا مرضی برا کہیں، جتنے مرضی حوالے دیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جو ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو شان ملی ہے نا، ان میں کسی زوجہ محترمہ کو یہ شان نہیں ملی۔ بیماری زیادہ بڑھ گئی، ہم سب جانتے ہیں، بیماری کا جب تکلیف کا زیادہ اثر ہوا تو نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ مجھے اجازت دو، میری تمام ازواج کو کہا مجھے اجازت دو کہ میں عائشہ صدیقہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ سب نے اپنی راتیں، اپنے دن جو ہے معاف فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عائشہ کے حجرے میں لے آئے۔ اب دیکھیں آقا علیہ السلام خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو چن رہے ہیں۔ آخری بات کرتا جاؤں تھوڑی سی، کہ جب نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا
تو اب دفن کرنے کے معاملے میں آپس میں بڑی تگ دو لوگوں نے کہاں نبی علیہ السلام کو دفن کیا جائے، جنت البقیع میں دفن کیا جائے، تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے میں صدیق اکبر آئے۔ یہ بات بالکل وضاحت سے بخاری نے بیان کی، مسلم بیان کی، بلکہ سیاستہ میں سب جگہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے صحابی صدیق اکبر نے کہا کہ انبیاء جہاں جس جگہ وفات پاتے ہیں اسی جگہ پر دفن کیا جاتا ہے، جہاں وفات پاتے ہیں اسی جگہ پہ دفن کیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو عائشۃ الصدیقہ کے حجرے میں، عائشۃ الصدیقہ کمرے میں ہی رکھا گیا۔ دیکھو اب کہتے ہیں یہ عائشہ کا تو گھر نہ رہا، عائشہ کا تو گھر نبی علیہ السلام کے فوت ہونے سے ختم ہو گیا، تو ختم، نبی علیہ السلام وہیں لیٹے رہے، وہیں لیٹ گئے، پکے ہی آقا علیہ السلام کو وہی دفن کر دیا۔ تو اب حجرہ یہ کس کا ہے؟ عائشۃ الصدیقہ کا۔ وہ رہ رہی ہیں تو ان کی مرضی اپنے شوہر کے ساتھ ہے، شوہر دنیا سے چلے بھی گئے ہیں تو ان کی رہائش اسی حجرے میں رہی۔ جب حضرت صدیق اکبر وفات پائی پھر بھی اسی حجرے میں رہی۔ جب عمر فاروق تشریف لائے اس میں دفن ہو گئے تو صدیق اکبر عمر فاروق کے بعد عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ جب وہ تشریف لاتی تو پردہ کر کے آتی۔ کسی نے پوچھا تو آپ پردہ کیوں کرتی ہے؟ فرمایا پہلے میرا شوہر تھا اس لیے میں پردہ نہیں کرتی تھی، دوسرا میرا والد تھا اس لیے پردہ نہیں کرتی تھی، اب غیر محرم آ گیا ہے، سبحان اللہ، پردے کی کیا بات ہے، غیر محرم آ گیا ہے، لہذا اما عائشہ صدیقہ پردہ کر کے آتی۔ عمر فاروق تشریف لائے ان کو وہاں دفنایا گیا تو اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پردہ کرتی ہیں۔ پردے کا مقام بتا دیا، آقا علیہ السلام کی بات کا پالن بھی رکھا۔ یہ ہم بھولے بالے ہیں کہ پردہ نہیں کرتے، نہیں کرواتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی باتیں پھر کبھی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم۔